سر حکومت نے تو ان سو مینی ورڈز بلکہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن تو نہیں کرانے لگے. الیکشن کمیشن ابھی تک خاموش ہے، حالانکہ ایک ڈیمننگ چارج شیٹ ہے اس کے خلاف، شارٹ آرڈر میں بھی تھی، لیکن اب جس طرح سے کھل کے اس کے کردار کے بارے میں بات کی ہے وہاں سے بھی خاموشی ہے. اور گورنمنٹ کہتے ہیں ہم فیصلہ مانیں گے نہیں، تو پھر کیا زبردستی منوائیں گے حکومت سے فیصلہ؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں، ریویو میں جائیں گے، قانونی اور الجھاؤ پیدا کریں گے. وہ دیکھیے ریویو میں جانا تو ان کا حق ہے، لیکن ریویو میں جانے سے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. ایک ہی صورت میں فیصلے پر عمل درآمد رک سکتا ہے کہ اگر ریویو میں وہی عدالت یعنی سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو سسپینڈ کرے. وہ نہیں ہوا ہے، وہ فیصلہ قائم ہے، فیلڈ میں ہے. اس پر عمل درآمد کرنا حکومت کا بھی فرض ہے، الیکشن کمیشن کا بھی فرض ہے، اور وہ آئینی طور پر غلط کام کر رہے ہیں، آئین پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں یہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرتے ہوئے. لیکن حامد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ آئین کی آرٹیکل 51 میرے سامنے پڑا بھی ہے، جس کو لا منسٹر صاحب کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ چونکہ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر جو جماعت جوائن کر لی اس کو آپ دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ اس کو 10-15 دن کے اندر دوبارہ فگر آؤٹ کر لیں آپ نے کس جماعت میں جانا ہے. آپ اوور رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. میری بات سنیں نا، کیونکہ آئین کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے، لا منسٹر کا نہیں ہے. لا منسٹر کا کوئی کام نہیں یہ کہے کہ کیا چیز آئین کے مطابق کیا نہیں ہے، وہ تو ایگزیکٹو باڈی کا ایک حصہ ہے. آرٹیکل 190 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ ہر ایگزیکٹو باڈی پر یہ لازم ہے کہ شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ. اس سے واضح اور فرض نہیں ہو سکتا. تو اس لحاظ سے اگر آرٹیکل 190 کی آپ ڈکٹیٹ دیکھیں تو اس میں واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اور نہ ہی ایگزیکٹو کے پاس یعنی لا منسٹر کے پاس یا فار دیٹ میٹر کسی بھی منسٹری کے پاس یہ آپشن حکومت کے پاس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے یا سپریم کورٹ کی جو بھی ان کو ڈائریکشن ہے اس پہ لیے مزید آگے لے کے نہ جائے. لیکن حامد صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں کئی بار ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کیا گیا. بندیال صاحب کی کوٹ تھی، خیبر پختونخوا پنجاب کے الیکشنز ہونے تھے، نہیں کرائے گئے. وہ ایک کمزور تقسیم شدہ بینچ تھا، کوٹ تھی، اور اس کے بعد خیال تھا کہ شاید اب دوبارہ اتنی واضح تقسیم نظر نہ آئے. ابھی بھی یہ اتنی مستحکم یا یونائٹڈ کوٹ نہیں ہے. اب اپنے فیصلے پہ کیسے امپلیمنٹ کرا لیں گے یہ؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب کی غلطی تھی. انہیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانا چاہیے تھا. اگر اس وقت وہ ہمت کر کے کرا دیتے تو آج ہم یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن بہرحال وہ کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر سپریم کورٹ اپنا فیصلے منوانے میں ناکام رہی ہے تو ہمیشہ ہی وہ اس معاملے میں جو ہے بغیر کسی اختیار کے ہو گئی ہیں یا پاورلیس ہو گئی ہیں. یہ بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کو واضح ایک پوزیشن لینی ہے کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا. اب جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے، میجورٹی ججمنٹ ہے. ایک مائنورٹی 2 ججز کی یا 3 ججز کی جو تھی اختلافی نوٹ، وہ ججمنٹ کا حصہ تو ہے، لیکن جو ایفیکٹو اور اپلیکیبل ججمنٹ ہے وہ تو میجورٹی کی ہے، وہی ججمنٹ آف دی کورٹ ہے.